مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے سینٹ کی 2 نشستوں کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی۔ ذرائع کہتے ہیں خیبر پختونخوا سے 2 سینیٹرز کے لیے جمعیت علماء اسلام کو پی ٹی آئی کی حمایت درکار ہے۔ فضل الرحمان نے 2 سینیٹرز کے بدلے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ تحریک انصاف کمیٹی جے یو آئی کے ایک سینیٹر کی حمایت کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے معاملے پر غور ادبانی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر جے یو آئی کو نوٹس جاری کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو کل 10 بجے طلب کر لیا۔ خواتین کو 5% ٹکٹس نہ دینے پر الیکشن کمیشن نے 12 سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو 4 ستمبر کو طلب کر لیا۔ امین جماعت اسلامی، حافظ نعیم الرحمان، سردار اختر مینگل، اسفندیار ولی، سعد رضوی، خرم نواز گنڈا پور کو نوٹس جاری۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی اور تاجروں کی ہڑتال۔ کوئٹہ، پشاور، لاہور، کراچی سمیت مختلف شہروں میں مارکیٹس اور تجارتی مراکز بند۔ کراچی میں شیر شاہ اور مومن آباد میں احتجاج، ٹائروں کو آگ لگا دی۔ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بند کر دی۔ لاہور کا اردو بازار، شاہ عالم مارکیٹ، رنگ محل، اکبری مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ حکومتی حمایت یافتہ تاجر تنظیم نے ہڑتال کی مخالفت کر دی۔ ہڑتال کی مخالفت کرنے والوں میں انجمن تاجران نئی میر کا گروپ شامل ہے۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، وہاڑی، رحیم یار خان، سوات، مستونگ میں کاروباری مراکز بند۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ ملیر، گلشن معمار، گلشن حدید، ماڈل کالونی، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، سائٹ ایریا، صدر، نارتھ کراچی ڈیفنس، لیاری میں بارش۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سردار سرفراز کہتے ہیں بارش برسانے والا سسٹم کراچی سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں آندھی دوبارہ چل سکتی ہے۔ مانسون بارشوں کا طاقت پر اسپیل۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار۔ لاہور، کراچی، ٹھٹہ، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور تھر پارکر میں بادل جم کر برسے۔ وہاڑی، بہاول نگر، بھکر اور گردنواں میں بھی بارش۔ ملتان میں گزشتہ روز ہونے والی 172 ملی میٹر بارش نے 48 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ مستونگ میں اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی بارش کے باعث ندی میں جا گری۔ ایک مزدور جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ کراچی میں میٹرویل سائٹ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ حیدرآباد میں بارش کے باعث 600 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 8 واقعات کے مقدمات سی ٹی ڈی تھانوں میں درج۔ موسیٰ خیل میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 23 مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا تھا۔ بولان میں ریلوے پل کو دھماکے سے اڑایا گیا تھا۔ قلات سے 8 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ بیلا آپریشن میں ہلاک 5 دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ تصاویر میں دہشت گردوں کو اسلحے سے لیس ہو کر عمارت کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات کلدم پی ایل اے کے دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر حملے کیے تھے۔ امریکہ کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ بلوچستان دہشت گردی کے بعد چین نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کے این او سی معطل کرنے پر توہین عدالت کا کیس۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہم اس وقت حالت جنگ میں، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ انتظامیہ آخری وقت پر جا کر جلسے کا این او سی کیوں معطل کرتی ہے؟ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جلسہ معطل ہو گیا۔ پہلے بتا دیا کریں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اجازت نہیں دے سکتے۔
پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کو آئندہ ہفتے کیس فکس کرنے کی ہدایت کر دی میں نے 5 بل جمع کیے ہیں وہ سو موٹو کے لحاظ سے ہے 3 نہیں سپریم کورٹ کے 9 ججز وہ سو موٹو پہ لیا جا سکے. دوسرا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ. کنٹمپٹ آف کورٹ جی دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تیسرا بل جو ہے وہ ہے جی ڈیول نیشنلٹی کے لحاظ سے. میرے بل میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق کچھ نہیں. میرا بل سو موٹو سے متعلق ہے. سو موٹو لے لیا جاتا ہے تو دوسرے فریق سے اختیار چھین لیا جاتا ہے. دوسرا فریق کسی قسم کے شواہد پیش نہیں کر سکتا. میرا دوسرا بل ججوں کی دوہری شہریت سے متعلق ہے. دوہری شہریت والے کسی شخص کو جج بننے کا حق نہیں ہونا چاہیے. رہنما JUI نور عالم خان کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا میرا بل ہے کہ توہین عدالت کا قانون ختم کر دیا جائے. دنیا بھر میں کہیں بھی توہین عدالت سے متعلق قانون موجود نہیں. اقلیتوں کو اسمبلیوں میں نمائندگی دی ہے تو اوورسیز کو بھی نمائندگی ہونی چاہیے. یہ خبریں غلط ہیں کہ میری پارٹی نے مجھے بل واپس لینے کا کہا ہے. مولانا فضل الرحمان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. کامران مرتضیٰ نے کہا نور عالم کے بلوں پر مشاورت ہوگی. PTI سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ قانون سازی سے متعلق مل کر چلیں گے. صدر آصف زرداری تشریف لائے. ہم نے انہیں بھائیوں کی طرح ملاقات کی. آصف زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں. مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا اس پارلیمان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا. 9 مئی کے بعد الیکشن میں جو ہوا عوام نے اس بیانی کو دفن کر دیا. چھوٹے صوبوں میں مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر صوبے کے وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہونا چاہیے. تحریک انصاف سے بات چیت چل رہی ہے. 12 سال مخالفت رہی ہے. اتنی جلدی معاملات درست نہیں ہو سکتے. اسلام آباد کے پولیس افسروں کی برطرفی سے متعلق اہم انکشاف. ذرائع کا کہنا ہے برطرف اہلکاروں نے ڈاکوؤں سے برآمد 1.5 کروڑ روپے اور 2 کلو سونا غائب کیا تھا. تھانہ رون پولیس نے واہ کینٹ میں اہم شخصیات کے گھر ڈاکہ مارنے والے 4 ڈاکو گرفتار کیے تھے. حیدرآباد میں ٹرانسپورٹرز کا ٹیکس میں اضافے کے خلاف دھرنا. گڈز ٹرانسپورٹرز اور پولیس میں جھڑپ. 2 DSP 4 SHO اور 12 اہلکار زخمی. ٹرانسپورٹرز کا دھرنا ختم کروانے کے لیے 6 تھانوں کی پولیس موقع پر پہنچی تھی. زخمی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. کچے کے ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری. ایک اور مقوی کی ویڈیو جاری کر دی. ڈاکوؤں کو تاوان دے کر مجھے آزاد کرایا جائے نہیں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے. مقوی کی اپیل. خادم مقصی کو 2 ہفتے قبل گھوٹکی سے اغوا کیا گیا تھا. اغوا کاروں نے 1 کروڑ روپے تاوان طلب کیا ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کارروائی. 21,000 لیٹر سے زائد مضر صحت تیل برآمد. جانوروں کی کھال اور علائشوں سے تیل بنایا جا رہا تھا. انسانی صحت کے لیے خطرناک تیل ہوٹلوں اور دکانوں پر سپلائی کیا جاتا تھا. پیداواری یونٹ کو مسمار کر دیا گیا. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. غزہ کی صورتحال سمیت فوجی کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال. محمد بن سلمان نے یقین دلایا کہ سعودی عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی عرب غزہ اور دیگر علاقوں میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی فریقوں سے رابطے میں ہے. ملاقات میں سعودی وزیر دفاع، وزیر خارجہ، انٹیلیجنس چیف اور اردن میں سعودی سفیر بھی شریک ہوئے. ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے وہ اسرائیل پر حملے نہ کرے. حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے دفاع کا پابند رہے گا. وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا کہنا ہے حملے کے امکان سے متعلق کوئی پیشگوئی کرنا مشکل ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ایران کے موقف کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کسی سے لڑنا نہیں چاہتا مگر کسی بھی جبر کی مخالفت اور ظالم سے دشمنی ہوگی. ہماری خارجہ پالیسی کا محور امن اور دنیا سے رابطے بڑھانا ہے.
اسکاٹ اربم نے کراچی میں امریکہ کے نئے کونسل جنرل کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. ویڈیو بیان میں کہا سفارتی تعلقات کی 77ویں سالگرہ پر ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بناؤں گا. تجارت، سرمایہ کاری، اسٹریٹجک شراکت داری، گرین الائنس اور عوامی رابطوں کو فروغ دیا جائے گا. انتخابی بغاوت کیس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نئی فرد جرم عائد کر دی گئی. استخاصہ نے نظرثانی شدہ فرد جرم میں 4 پرانی الزامات عائد کیے. انتخابی شکست کی تصدیق روکنے کے لیے کثیر الجہتی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا. دستاویز نئی گرینڈ جیوری کو پیش کی گئی ہیں جس نے اب تک شواہد نہیں سنی. سپریم کورٹ سے پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ٹرمپ کو پروسیکیوشن سے جزوی استثناء حاصل ہے. بھارت کا انٹرنیشنل کرکٹ پر قبضے کا خواب پورا ہونے لگا. BCCI سیکرٹری جے شاہ بلا مقابلہ ICC کے نئے چیئرمین منتخب. ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. جے شاہ 1 دسمبر سے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. موجودہ چیئرمین گریگ بارکلے کی مدت نومبر میں ختم ہو رہی ہے. گزشتہ دنوں آسٹریلوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا بارکلے نے بھارت کے دباؤ پر مدت میں توسیع نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. سعودی پرو لیگ میں کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر کی دھماکےدار پرفارمنس. الفیحہ کے خلاف 4 گول داغ دیے. 4-0 سے کامیابی سمیٹی. اسٹار فٹ بالر رونالڈو نے 2 گول اسکور کیے. اولمپکس کے بعد پیرا اولمپکس. پیرس میں پیرا اولمپکس کا رنگا رنگ میلہ آج سے شروع ہوگا. پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی تھرو میں حصہ لیں گے. ایونٹ میں 169 ملکوں کے 4400 ایتھلیٹ ایکشن میں ہوں گے. 22 کھیلوں کی 500 سے زائد کیٹیگریز میں مقابلے کریں گے. پیرس میں ٹارچ کا سفر بھی جاری. فرانس کے صدر میکرون نے ویل چیئر باسکٹ بال کھیلی. بڑی اچھی نہاری بنی ہوئی تھی. میں تو ویسے بھی لسی کا بڑا شکین ہوں. ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. دیکھیں گے کہ مجھے محبت مل رہی ہے, پیار ماشاءاللہ مل رہا ہے. جو گورنر صاحب ہیں کامران صاحب ماشاءاللہ بہت محبت کریں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کراچی میں رہوں. گورنر سندھ کامران کسوری کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی ضیافت. FP ایریا میں نہاری کھلائی. ونس روڈ پر لسی پلائی. ارشد ندیم نے کہا ذائقے دار نہاری کے بعد لسی پی کر مزہ دوبالا ہو گیا. کراچی کے کھانے بھی یہاں کے لوگوں کی طرح اچھے ہیں. مجھے اتنی عزت دی کہ کراچی سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا. گورنر سندھ کا کہنا تھا ارشد ندیم شیر پاکستان ہے. اس نے ملک کا نام روشن کیا. اور اسپینش ٹینس اسٹار کارلوس الکاراز US اوپن کے پہلے راؤنڈ میں کامیاب. آسٹریلوی حریف کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی. دوسرے راؤنڈ میں کارلوس الکاراز کا مقابلہ ڈچ پلیئر بیوینڈی سے ہوگا. نوواک جوکووچ، یانگ سنر، کیسر روڈ اور US اوپن کے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. تفصیلی خبریں ایک بریک کے بعد. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. کچھ اضلاع نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں روزانہ پولیس اور فوجی افسران شہید ہو رہے ہیں. اسپتالوں پر بھی حملے ہوئے. امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. آپریشن مسئلے کا حل نہیں تو کوئی اور حل تلاش کرنا ہوگا.